رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ راتوں کو قیام کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تقوی سکھانے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جنت کے دروازے کھلنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کی برکتوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کی وسعتوں کا مہینہ۔ یہ رمضان بڑی خیر و برکت کے ساتھ ہمارے یہاں آ رہا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ لائق صد احترام بزرگان عظام، عزیزان ملت اور برادران اسلام، بہت جلد اللہ رب العزت کا مہمان ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک شروع ہوگا، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رب کی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ گویا یہ رحمتوں کا برکتوں کا ایک سورج ہے جو عن قریب طلوع ہونے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی رمضان کی برکات شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پورے آسمان میں اجالا پھیل جاتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے زمین میں روشنی پھیل جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے کہ گویا سورج طلوع ہو چکا لیکن سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تو جس طرح یہ دنیا کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کا اجالا اور اس کی روشنی کائنات میں پھیل جاتی ہے، اسی طرح رمضان کا سورج طلوع ہونے سے پہلے رمضان کی برکات کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ گویا ابھی ایک دو دن جو باقی ہے رمضان کے شروع ہونے میں، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ان دنوں کو بھی غنیمت جانے اور رمضان کی تیاری میں ابھی سے لگ جائے، رمضان کی تہیا اور رمضان کی تیاری ابھی سے ہم لوگ کر لیں، کیونکہ رمضان ایک بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ راتوں کو قیام کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تقوی سکھانے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جنت کے دروازے کھلنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کی برکتوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کی وسعتوں کا مہینہ۔ یہ رمضان بڑی خیر و برکت کے ساتھ ہمارے یہاں آ رہا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں، اس کا استقبال ہم کیسے کرتے ہیں۔ یہ رب کا مہمان آیا ہے، ہم اس کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں۔
چند دن تو ابتدا میں ہم بڑے پرجوش ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان رمضان میں ابتدا میں 1 ہفتہ 10 دن تو بڑے پرجوش نظر آتے ہیں. پہلے عشرے میں مسلمانوں میں جوش اور خروش نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین اور جنات کو قید فرما دیتے ہیں. شیاطین قید ہو جاتے ہیں تاکہ وہ روزے داروں کو گمراہ نہ کر سکے، روزے داروں کے دلوں میں وساوس پیدا نہ کر سکے. اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ شیطان اندر جاتا ہے اور پورے مسلمان مسجد میں آ جاتے ہیں. پہلی تراویح، دوسری تراویح، پورا عشرہ تقریباً مسلمان مسجد میں، اور جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے نمازیوں کی تعداد گھٹنا شروع ہوتی ہے. نمازیوں کی تعداد بھی گھٹنے لگتی ہے، روزے داروں کی تعداد بھی گھٹنے لگتی ہے. تو اب مجھے یہ بتلائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں، شیاطین بند ہو گئے، انہوں نے وساوس ڈالنا مسلمانوں کے دلوں میں بند کر دیا، مسلمان مسجدوں میں آ گئے، لیکن شیطان تو پورا مہینہ بند رہتے ہیں. پھر یہ درمیان سے مسلمان کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ انہیں کون بہکاتا ہے؟ انہیں کون گمراہ کرتا ہے؟ یہ درمیان میں مسلمانوں کو بہکانے والا، درمیان میں گمراہ کرنے والا، اللہ کی عبادات سے روکنے والا، اللہ کی اطاعت سے روکنے والا وہ انسان کا خود اپنا نفس ہے. انسان کا خود کا نفس ہے. ہم نے اس نفس کو بڑا سہولت پسند بنا دیا، ہم نے اس نفس کو سہولت پسند بنایا، ہم اس کی خواہشات کی اتباع میں لگ گئے، ہم نفس کے پیچھے پڑ گئے. اور جو نفس کی پرستش کرتا ہے، جو نفس کی عبادت کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. ہم نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، ہم اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں. آپ کو اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ملے گا جو خواہشات کی پوجا کرتا ہو، آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو خواہشات کی عبادت کرتا ہو. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نبی یہ کافر، یہ خواہشات کے پجاری ہے، یہ خواہشات کو پوجنے والے اور خواہشات کی عبادت کرنے والے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت اور عبادت اصل نام ہے اطاعت کا. عبادت نام ہے اطاعت کا. بندہ جس کی اطاعت کرے گا وہ اس کی عبادت کرے گا. اگر ہم رب کے احکامات کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ہم رب کی عبادت کرنے والے، لیکن اگر ہم خواہشات کی اتباع کرنے والے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں تو پھر ہم رب کی عبادت کرنے والے نہیں، اپنی خواہشات کی عبادت کرنے والے. یہ رمضان کا مہینہ تو یہ سراپا بابرکت اور رحمت والا مہینہ یہ ہماری ٹریننگ کے لیے آیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ روزوں کی فرضیت کیوں ہے؟ رب نے روزے کیوں فرض فرمائے؟ اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. روزے کا مقصد حصول تقوی ہے. روزے کا مقصد پرہیزگار بننا، تقوی اختیار کرنا ہے. اگر رمضان کا مہینہ گزر جائے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا نہ ہو، رمضان کا مہینہ گزر جائے ہم پرہیزگار نہ بنے، رمضان کا مہینہ گزر جائے ہم کو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہ آئے، تو پھر ہم نے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، ہم رمضان گزارنے میں ناکام رہے. یہ تقوی کا مہینہ، رب اس میں پرہیزگاری سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے. غیر شعوری طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدید پیاس لگتی ہے. ایک مسلمان تنہائی میں جا کر پانی پی سکتا ہے، ایک مسلمان تنہائی میں جا کر کھانا کھا سکتا ہے. افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ہمارا دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، قسم ہاں قسم کے پکوان اور کھانے اس پر چن دیے جاتے ہیں.
ٹھنڈی مشروبات ہمارے دسترخوان پہ سجا دی جاتی ہے. ایک مسلمان بندہ آپ لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, ابھی افطار کا وقت نہیں ہوتا, پیاس سے حلق سوکھ رہا ہوتا ہے, بھوک سے آپ نڈھال ہوتے ہیں, پیاس شدت کی محسوس ہوتی ہے, لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیجئے, مشروبات کا ایک گھونٹ پی لیجئے, آپ کہیں گے ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا, میرے رب کا حکم ہے کہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے, میرے رب نے حکم دیا, میں روزہ نہیں توڑ سکتا. آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی کا گلاس موجود ہوتا ہے, آپ روزہ نہیں توڑتے. اللہ جہاں آپ نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکموں پر کھانا چھوڑ دیا, اللہ کے حکموں پر پینا چھوڑ دیا, اللہ کے حکموں پر بیوی سے ملاقات چھوڑ دی, تو رمضان میں جو کام حلال تھے رب کے حکم پر تم نے چھوڑ دیے. رمضان یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ جہاں رمضان میں حلال کام رب کے حکم پہ چھوڑے ہیں, اب غیر رمضان میں حرام کام بھی رب کے حکم پر چھوڑ دینا. رمضان میں حلال کام چھوڑ دیے, کھانا پینا حرام نہیں ہے, لیکن اللہ کے حکم پر آپ نے رمضان المبارک میں حلال کام کو ترک کیا, تو رمضان تقاضا یہی کرتا ہے کہ اب غیر رمضان میں رب کے حکم پر حرام کاموں کو ترک کر دیں. یہ تقویٰ سکھایا جاتا ہے, یہ پرہیزگاری سکھائی جاتی ہے. لعلکم تتقون, فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ فرماتے جا بجا قرآن نے تقوی کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اپنے رب سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیا ہے تقوی رب سے ڈرنے کا حق؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بأن يطاع ولا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تم رب کی فرما برداری کرو, رب کی اطاعت کرو, اس کی نافرمانی نہ کرو, رب کا شکر ادا کرو, اس کی ناشکری نہ کرو, رب کا ذکر کرو, اسے یاد رکھو, اور کسی وقت رب کو فراموش نہ کرو, رب کو مت بھولو. یہ تقوی ہے. ہر وقت دل میں رب کا استحضار رہے, خوشی کا موقع آئے تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اے رب تیرا شکر ہے. کوئی پریشانی آئے, کوئی غم آئے, تب بھی دل رب کی طرف متوجہ ہو. ہر وقت اللہ کی یاد ہو, زبان سے اگر نہ بھی ہو دل میں اللہ کا خیال آتا رہے. یہی تقویٰ, اس کی اطاعت ہو, نافرمانی نہ ہو, اس کا شکر ادا کیا جائے, ناشکری نہ ہو. اور یہ رمضان, یہ روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے, بشارتیں بھی رب نے بڑی سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصیام جنہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے ڈھال ہے, روزے ڈھال ہے. اور دوسری احادیث میں اس کی تصریح بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے, جس طرح تم میدان جنگ میں ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار سے بچتے ہو. ایک مجاہد, ایک سپاہی, ایک فوجی جو اپنی ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے, دشمن کے وار سے بچتا ہے, اللہ نے روزے مسلمانوں کو عطا فرمائے, یہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اور فرمایا فلا یرفث ولا یجہل, جو روزہ رکھے وہ فحش بات نہ کرے, فحش گوئی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاً 3 چیزوں سے منع فرمایا. روزہ صوم, جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں, اس کا لغوی معنی ہے رکنا. صوم کے معنی ہے رکنا. رکنا کن چیزوں سے؟ عن الاکل والشرب والجماع, 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. پہلی چیز کھانے سے رک جائے, دوسری چیز پینے سے رک جائے, اور تیسری چیز جماع سے رک جائے, بیوی سے ملاقات کرنے سے رک جائے. ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. اب یہ لغوی اعتبار سے روزہ یہی ہے, لغوی اعتبار سے روزہ یہی ہے. لیکن احادیث مبارکہ میں
روزے دار کو اور کئی کاموں سے منع فرمایا گیا۔ رفث اس گفتگو کو کہتے ہیں، رفث اس بات چیت اور اس گفتگو کو کہتے ہیں جو ایک شوہر اپنی بیوی سے تنہائی میں کرتا ہے، جماع سے پہلے شوہر بیوی سے جو باتیں کرتا ہے اور جسے عام حالات میں اور باہر بیان کرنا برا سمجھا جاتا ہے، ان باتوں کو رفث کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو روزہ رکھے فلا یرفث، بے حیائی کی بات نہ کرے، بیوی سے جماع کی باتیں بھی نہ کرے، بیوی سے جماع کی گفتگو بھی نہ کرے، ولا یجہل، جہالت کی باتیں بھی نہ کرے، وَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، اور اگر اس روزے دار کو کوئی گالی گلوچ کرے، اس روزے دار سے کوئی جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، 2 مرتبہ کہہ دے میں روزے دار ہوں، اس سے جھگڑا نہ کرے۔ کوئی روزے دار کو گالی دے، روزے دار اسے گالی نہ دے، کوئی روزے دار سے جھگڑا کرے، روزے دار اس سے جھگڑا نہ کرے، بلکہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا کہ فحش بات کرنے سے بھی، گالی گلوچ سے بھی اور جھگڑوں سے بھی بچنا چاہیے۔ روزے دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے، روزے دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اب جو اس طرح روزہ رکھے گا، جو اس طرح روزہ رکھے گا، نہ فحش گوئی کرے گا، نہ جہالت کی باتیں کرے گا، نہ جہالت کے کام کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ چغلی اور غیبت کرے گا، جو اس طرح سے روزہ رکھے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرماتے ہیں ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک کی خوشبو ہر ایک پسند کرتا ہے، فرمایا مشک سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے یہاں روزے دار کے منہ کی بدبو ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یترک طعامہ وشرابہ من اجلی، میرا یہ بندہ ہے جس نے میری وجہ سے کھانا چھوڑ دیا، میری وجہ سے پینا چھوڑ دیا، تو رب فرماتے ہیں میرے بندے جہاں تو نے میرے حکم پر کھانا چھوڑ دیا، میرے حکم پر تو نے پینا چھوڑ دیا، میرے حکم پر تو نے جمع چھوڑ دیا، الصیام لی وانا اجزی بہ، تو نے روزہ میرے لیے رکھا، میں روزے کا بدلہ بھی میں خود تجھے دوں گا۔ اے میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور جنت میں اللہ نے ایک دروازہ بنایا، اس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ باب الریان یہ روزے داروں کا دروازہ ہے، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ اللہ کسی کو داخل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزوں کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی برکت والے مہینے میں، اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اس رمضان سے قرآن کی بڑی گہری نسبت ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کو بھی لازم پکڑے۔ دوسری چیز کہ صدقہ اور خیرات، صدقہ اور خیرات، امام ترمذی نے، امام بیہقی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، اللہ کے نبی افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ دینا، رمضان میں صدقہ دینا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو جو تشبیہ دی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان میں اللہ کے نبی کی سخاوت ہوا کے مانند ہوتی تھی، تیز ہوا کے مانند۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کثرت سے رمضان المبارک میں خرچ فرمایا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے۔ تو تیسری چیز، پہلی چیز روزے اللہ نے فرض کیے، دوسرے رمضان میں قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے۔ تیسری چیز صدقہ دے، صدقہ اور زکوٰۃ اس مہینے میں دیں گے کیونکہ اس میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کہ یہ رمضان کا مہینہ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں، ابھی چند دن باقی ہے شروع ہونے میں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن اے مسلمانوں، جب یہ رمضان کا مہینہ تمہیں ملا تو خدا کے لیے اب اس مہینے کو رسوا مت کرنا، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، یہ مہینہ رب کو منانے کے لیے ہے۔ یہ آج ہمارا رب ناراض ہوا بیٹھا ہے، آج ہمارے اعمال نے ہمارے رب کو ناراض کر دیا۔ اگر رب ناراض نہ ہوتا، آج یہ فرقہ پرست طاقت ہے، آج مسلمان
مسلمانوں کو دبانے کی کوشش نہ کرتی، رب ناراض نہ ہوتا تو آج ہمیں ملک سے نکالنے کی دھمکیاں نہ دی جاتی، اگر رب ناراض نہ ہوتا ہم کو مٹانے کی کوششیں نہ ہوتی، رب ناراض نہ ہوتا گلی کوچوں میں پکڑ کے ہمارے نوجوانوں کو پیٹا نہ جاتا، اگر رب ناراض نہ ہوتا تو ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جاتے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رب کو منا لو، رب کے حضور آ جاؤ، رب کے دربار کو لازم پکڑ لو، رب کے در کو لازم پکڑ لو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، قرآن کی تلاوت سے، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، راتوں کو جاگ کر، تہجد پڑھ کے، دعا مانگ کر، اس کے سامنے گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، اپنی عاجزی اور اپنی بے کسی کو رب کے سامنے بتلا کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ خدا کے قسم اگر اس ماہ مبارک میں ہم نے رب کو راضی کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور ذرائع پیدا فرمائیں گے جس کے ذریعے سے اللہ ہم کو عزت عطا فرمائے۔ ہمارے پاس اسباب نہ ہو کوئی ضروری نہیں، ہمارے پاس اسباب نہ ہو، ہمارے پاس ذرائع نہ ہو، مسلمانوں کی نگاہ اسباب اور ذرائع پر نہیں ہوتی، مسبب الاسباب اللہ ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے، اسباب بھی وہی عطا فرمائے گا اور پھر عزتیں بھی وہی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو مہینہ اللہ تعالی ہم کو بطور انعام کیا عطا فرماتا، بطور بخشش کیا عطا فرماتا، ہم اس مہینے کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی راتیں یہ تو رب کے سامنے رونے کے لیے ہوتی ہے، رمضان کی راتیں یہ تو رب کو منانے کے لیے ہوتی ہے، اس کے سامنے آنسو بہانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے نوجوان ساری رات رمضان کی ہوٹلوں اور چوراہوں پر گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان رات جاگتے ہیں، کوئی عبادت وہ نہیں کرتے، تلاوت وہ نہیں کرتے، تراویح پڑھی جیسی پڑھی، مسجد سے باہر نکل گئے، ہوٹلوں پر اور گھومنے پھرنے میں ساری رات ضائع کر دیتے ہیں اور پورا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ رات اور دن رمضان کے دونوں قیمتی اور ضروری ہے۔ دن میں روزہ رکھ کر رات کو قیام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ رمضان غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو زندہ کرے گا، جو رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ من صام ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر روزہ رکھے گا اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے یہاں آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے عزم اور ارادہ کریں کہ اس رمضان انشاءاللہ ہم اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں عبادتیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں گے، روزے پابندی سے رکھیں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے اور خوب صدقہ اور خیرات کریں گے، کیونکہ رب کے غصے کو سب سے زیادہ بجھانے والا، رب کے غصے کو دور کرنے والا وہ صدقہ ہے۔ مسلمان صدقہ دیتا ہے تو رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ان سارے اعمال کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو، اہل و عیال کو، والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔